السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سڑک کنارے نصب بم حملے میں افغان نائب صدر امر اللہ صالح کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا، تاہم وہ حملے میں محفوظ رہے۔ امر اللہ صالح کے ترجمان رضوان مراد کے مطابق افغانستان کے دشمنوں نے بدھ کو ایک مرتبہ پھر امر اللہ صالح کو نشانہ بنایا، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ افغان نائب صدر سڑک کنارے نصب بم حملے میں محفوظ رہے ہیں، تاہم ان کے محافظوں کو نقصان پہنچا ہے۔ افغان وزارت صحت کے حکام کے مطابق حملے میں 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں، جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغان نائب صدر امر اللہ صالح کے قافلے پر حملے کے حوالے سے افغانستان اور بیرون ملک سے رد عمل میں اس کارروائی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں تاریخی اعتبار سے محفوظ سمجھے جانے والے صوبے پنج شیر میں 20 برسوں کے دوران پہلی مرتبہ منگل کو طالبان کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ طالبان حملہ آوروں نے متعدد افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے ضلع افشار کی ایک چیک پوسٹ پر بھی حملہ کیا اور وہاں سے افغان سیکورٹی فورسز کے بھی کئی اہلکاروں کو اغوا کر لیا۔ حالیہ حملے ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جب افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری میں ہونے والے امن معاہدے کے تحت فریقین آگے بڑھ رہے ہیں۔ افغان وزارت امن نے کہا ہے کہ طالبان کے باقی 6 قیدیوں کی رہائی اور انہیں قطر بھیجنے کا عمل جاری ہے۔ وزارت کی ایک ترجمان ناجیہ انوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان کو بھی افغان سیکورٹی فورسز کے تمام قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیے۔ طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کی 5,000 قیدیوں کی فہرست میں سے 100 قیدیوں کو رہا نہیں کیا ہے۔ ایک سیاسی تجزیہ کار ولی اللہ شاہین نے بتایا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق حکومت نے قیدیوں کی فہرست میں سے 100 قیدیوں کو رہا نہیں کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ امریکہ عراق سے اپنے مزید فوجیوں کی واپسی کا آج اعلان کر دے گا۔ اہلکار نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے منگل کے روز اپنی شناخت نہ دینے کی شرط پر بتایا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے بارے میں ایک اور اعلان اس ہفتے بعد میں متوقع ہے۔ عراق میں امریکہ کے تقریباً 5,200 فوجی انسداد دہشت گردی اور عراقی فوجیوں کو تربیت دینے کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ افغانستان میں 8,600 امریکی فوجی موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سن 2016 میں اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ وہ بقول ان کے ملک کی نہ ختم ہونے والی جنگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیر اعظم سے گزشتہ ماہ ملاقات کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ہم عراق سے جلد اپنے فوجیوں کو واپس لانے کے خواہاں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ عراقی اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ناقد اور حزب اختلاف کے رہنما الیکزی نیوالنی کوما سے نکل آئے ہیں۔ طبی عملے کے مطابق الیکسی نیوالنی نے رد عمل دینا شروع کر دیا ہے۔ الیکسی نیوالنی گزشتہ ماہ زہر خورانی کے باعث فضائی سفر کے دوران شدید علیل ہونے کے بعد کوما میں چلے گئے تھے۔ اپوزیشن رہنما الیکسی نیوالنی کو علاج کے لیے بے ہوشی کی حالت میں 20 اگست کو ایک خصوصی طیارے کے ذریعے روس سے جرمنی کے دارالحکومت برلن منتقل کیا گیا تھا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق الیکزی نیوالنی کا معائنہ کرنے کے بعد جرمنی کے کیمیائی ماہرین اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انہیں سوویت یونین کے دور میں بنائے گئے ایک نرو ایجنٹ زہر کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان کی صحت کے بارے میں اطلاعات ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب جرمنی کی چانسلر کے دفتر نے یہ اشارے دیے ہیں کہ الیکسی نیوالنی کے معاملے میں ماسکو کے رد عمل کے باعث چانسلر اینجلا مرکل روس اور جرمنی کے درمیان ایک متنازع گیس پائپ لائن کے معاہدے پر نظر ثانی کا سوچ رہی ہیں۔ جرمنی کے ساتھ ساتھ کئی دیگر ممالک بھی روس سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیلی میک کے مطابق امریکہ اپنے حلیف ممالک کے ساتھ اس معاملے پر کام کر رہا ہے تاکہ روس میں موجود ذمہ داروں سے باز پرس کی جا سکے۔ روس نے اس بارے میں مکمل تردید کی ہے کہ ماسکو کا اس معاملے میں کوئی کردار ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی روس پر زور دیا ہے کہ وہ نوالنی کو مبینہ طور پر زہر دیے جانے کے واقعے کی آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ بیلاروس میں حزب اختلاف کی کارکن مارلیا کالسنیکووا کو زبردستی جلا وطن کرنے کی کوششوں پر امریکہ کو شدید تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور دیگر ممالک اس واقعے کے تناظر میں بیلاروس پر پابندیاں عائد کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ ماریا کارلسکونو کو دو دیگر ساتھیوں سمیت پیر کے روز گرفتار کر لیا گیا تھا۔ منگل کے روز انہیں گاڑی میں بٹھا کر بیلاروس اور یوکرین کی سرحد پر لایا گیا، جہاں کلاسنیکووا نے بیلاروس کی سرحد کے اندر رہتے ہوئے اپنا پاسپورٹ پھاڑ دیا۔ تاہم ان کے دونوں ساتھی سرحد پار کر کے یوکرین پہنچ گئے۔ کلاسنیکووا کا کہنا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بیلاروس میں پرامن مظاہرین پر بار بار طاقت کے استعمال اور سول سوسائٹی کے فعال کارکنوں پر دباؤ ڈالے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیلاروس میں 9 اگست کو ہونے والے انتخابات میں طویل عرصے سے حکمراں صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو فاتح قرار دے دیا گیا تھا، جس کے بعد سے ہزاروں مظاہرین 5 ہفتوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتیں امریکہ اور یورپین یونین ان انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے رہے ہیں۔ برطانیہ اور سویڈن کی مشترکہ دواساز کمپنی ایسٹروزینیکا نے تجرباتی طور پر ویکسین دیے جانے پر ایک رضاکار مریض کی حالت بگڑنے کے بعد اس ویکسین کے تجربات عارضی طور پر روک دیے ہیں۔ کمپنی نے منگل کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ تجربات میں یہ عارضی تعطل معمول کی بات ہے اور جانچ کے دوران غیر متوقع طور پر منفی اثرات ظاہر ہونے کے بعد ایسا کیا جاتا ہے تاکہ اس معاملے کی مکمل چھان بین کی جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ویکسین کی جانچ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ایسٹروزینیکا نے یہ ویکسین برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اشتراک سے بنائی ہے اور اس کی جانچ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جبکہ امریکہ، برطانیہ، برازیل، جنوبی افریقہ اور بھارت سمیت بعض ممالک میں اس کی جانچ کا تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان میں حکام نے کرونا وائرس سے مزید 9 افراد کے فوت ہونے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6359 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 426 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 349 کے صحت یاب ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنان پر حملوں اور تشدد کی دھمکیوں کے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دھمکیوں اور تشدد کا سامنا کرنے والوں کو تحفظ کی فراہمی کے فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کمشنر کے ترجمان روپرٹ کالویل نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہانت مذہب کے الزامات تشویشناک ہیں اور یہ کسی بھی الزام یافتہ فرد کے لیے تشدد کا نشانہ بننے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایڈیشنل جوائنٹ ڈائریکٹر اور سابق صحافی ساجد گوندل منگل کو بازیاب ہو گئے ہیں۔ ساجد گوندل کی بازیابی ایسے موقع پر ہوئی ہے جب وزیراعظم عمران خان نے ان کی بازیابی کے لیے چند گھنٹے قبل ہی 3 رکنی کابینہ کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ ساجد گوندل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنی رہائی کی تصدیق کی اور بعد ازاں ان کی اہلیہ نے بھی تصدیق کی کہ ساجد گوندل کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق ماہرین قانون کی عالمی تنظیم نے پاکستان میں جبری طور پر لاپتہ افراد سے متعلق قائم کردہ انکوائری کمیشن کے دائرہ کار کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے موجودہ کمیشن کی مدت میں توسیع نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کی موجودہ مدت آئندہ ہفتے ختم ہو رہی تھی۔
تنظیم نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو جبری گمشدگیوں کے واقعات کی مؤثر روک تھام کے لیے ایسے قانونی کمیشن کی تشکیل کی ضرورت کے بارے میں تمام متعلقین اور متاثرین سے مشاورت کرنی چاہیے جو بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو۔ اگرچہ لاپتہ افراد سے متعلق انکوائری کمیشن کے بارے میں عالمی تنظیم کی رپورٹ میں حکومت پاکستان کے کسی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری جبری گمشدگیوں کے واقعات پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہہ چکی ہیں کہ حکومت نے جبری گمشدگیوں کے واقعات سے تحفظ کے لیے ایک مسودہ قانون تیار کر لیا ہے، جس میں جبری گمشدگی کو فوجداری جرم قرار دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ اسلام آباد میں احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف نے عدالت کے سرنڈر کرنے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ بالی ووڈ کے آنجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کے کیس میں ایک نیا موڑ سامنے آ گیا ہے۔ تحقیقات کے دوران سشانت کی گرل فرینڈ ریحا چکرورتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریحا چکرورتی کو بھارتی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے مسلسل 3 دن تفتیش کے بعد گرفتار کیا ہے۔ ریحا چکرورتی پر سشانت سنگھ راجپوت کو مبینہ طور پر خودکشی پر اکسانے اور منشیات فراہم کرنے کے الزامات ہیں۔ این سی بی نے ریحا چکرورتی کے بھائی شویک چکرورتی اور سشانت کے ہاؤس مینیجر سیموئل مرنڈا کو بھی پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا۔ سشانت سنگھ راجپوت رواں برس 14 جون کو ممبئی میں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ ان کی مبینہ خودکشی کے بعد ان کے خاندان نے سشانت سنگھ کی گرل فرینڈ ریحا چکرورتی کو اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ بھارت کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میں ریحا کی طلبی کی وجہ ان کے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ بھارتی روپوں کی مشکوک ٹرانزیکشن بنی، جس پر مذکورہ محکمے نے ریحا چکرورتی سمیت 5 افراد کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا۔ ریحا چکرورتی نے تمام الزامات سے انکار کرتے ہوئے سشانت سنگھ کے اہل خانہ پر جوابی الزامات عائد کیے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔